آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر ہے قرآن مجید کی ایک بہت ہی طاقتور سورت، سورہ طٰہٰ کا۔ اس میں ہم ایک پیغمبر کی کہانی کو بہت قریب سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے بات ہوگی تسلی کے ایک پیغام کی، پھر دیکھیں گے کہ پیغمبر کا مشن کیسے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایمان اور فریب کا ایک زبردست ٹکراؤ، پھر ایک قوم کی آزمائش اور آخر میں یاد دہانی کا وہ سبق جو ہم سب کے لیے ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے تسلی کا پیغام، اور یہاں بات وحی کے مقصد کو سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، یہ کہانی کسی ایکشن ہیرو سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کا آغاز ہی ایک بہت گہرے مقصد سے ہوتا ہے۔ سورت کی شروع میں ہی یہ آیت آتی ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے نا؟ مطلب یہ کتاب مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رہنمائی کے لیے ہے، ایک یاد دہانی ہے، اور یہی سوچ، یہی خیال پوری سورت کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس تمہید کے بعد اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے پیغمبر کے مشن کا آغاز، اور یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایک ایسے وقت میں جب ان کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی۔ ذرا تصور کریں، طوٰ کی مقدس وادی، رات کا وقت، اور دور ایک آگ نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دو۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے کہتے ہیں نا کال ٹو ایڈونچر، جب ایک عام نظر آنے والے انسان کو ایک غیر معمولی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اور اس عظیم ذمہ داری کے ملتے ہی حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتنا انسانی پہلو ہے۔ ایک پیغمبر بھی اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے۔ یہی چیز ان کے کردار کو اور بھی عظیم بناتی ہے۔ تو مشن کیا تھا؟ بالکل واضح۔ پہلا قدم ظالم فرعون کے پاس جانا ہے، لیکن کیسے؟ ثبوت کے ساتھ۔ دوسرا قدم اپنا عصا پھینکو اور وہ ایک سانپ بن جائے گا، اور تیسرا قدم اپنا ہاتھ نکالو، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو ان کی سچائی کا ثبوت تھیں۔ اب یہاں سے کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے ایمان کا فریب سے مقابلہ، یعنی ایک طرف اللہ کی طاقت اور دوسری طرف دنیاوی جادو، اور اب ان دونوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ تو میدان سج گیا۔ ایک طرف فرعون کے جادوگر، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، اور اس جادو سے ایسا لگا کہ جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ آنکھوں کا دھوکہ، ایک فریب۔ پھر دوسری طرف آئے حضرت موسیٰ، انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، اور اس نے ان سب کے جھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ کوئی فریب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی، ایک حقیقت تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جو لوگ دھوکے اور فریب کے سب سے بڑے ماہر تھے، یعنی وہ جادوگر، انہوں نے جیسے ہی یہ حقیقی معجزہ دیکھا، وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے نا، کہ سچائی کو سب سے پہلے وہی پہچانتے ہیں جو جھوٹ کو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرعون غصے میں آ گیا، اس نے دھمکیاں دیں، لیکن ان جادوگروں کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا، ہم تجھے ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں، بس تو جو حکم دینا چاہتا ہے دے دے، تو صرف اس دنیاوی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ان میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ فرعون کی موت کی دھمکی سے بھی نہیں ڈرے۔ یہ تھی ان کی مکمل تبدیلی۔ اچھا، تو ایک بڑی کامیابی تو مل گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتی ہے ایک نئی آزمائش۔ چوتھا حصہ ہے ایک قوم کی آزمائش، اور یہ آزمائش باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہے۔ فرعون سے تو نجات مل گئی، بنی اسرائیل آزاد ہو گئے، لیکن اب ایک نیا چیلنج سامنے تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب ان کا لیڈر، ان کا رہنما ان کے پاس نہیں تھا، تب کیا ہوا؟ اور جو ہوا وہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ایک شخص تھا سامری، اس نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کیے اور ان سے سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا، اور اس بچھڑے میں سے ایک آواز بھی آتی تھی جس سے بہت سے لوگ دھوکے میں آ گئے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔
حضرت ہارون جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بہت سمجھایا لیکن کسی نے ان کی نہ سنی، اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو اپنی قوم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں شدید غصہ اور دکھ ہوا۔ یہ سب کیا دکھاتا ہے؟ یہی کہ مضبوط رہنمائی کے بغیر کوئی بھی قوم کتنی آسانی سے بھٹک سکتی ہے۔ اب یہاں سے قرآن ایک بہت ہی دلچسپ کام کرتا ہے۔ اس سبق کو اور گہرا کرنے کے لیے کہانی حضرت موسیٰ کے واقعے سے نکل کر ایک بڑے کینوس پر چلی جاتی ہے۔ ہمارا 5واں حصہ ہے یاد دہانی کا سبق، اور یہاں بات صرف بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہو رہی ہے۔ یہاں دیکھیں 2 آزمائشوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف ہے حضرت آدم، ان کی غلطی کیا تھی؟ اللہ کے حکم کو بھول گئے اور منع کیے گئے درخت سے کھا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے توبہ کی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ دوسری طرف ہے بنی اسرائیل، ان کی غلطی کیا تھی؟ اللہ کے حکم کو بھول گئے اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور نتیجہ انہوں نے بھی توبہ کی اور انہیں بھی معافی ملی۔ تو یہاں ایک پیٹرن نظر آتا ہے، انسان بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے معاف کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر منہ پھیرے تو قرآن کہتا ہے، اور جو کوئی میری یاد سے منہ پھیرے گا بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ مطلب اللہ کی یاد سے غافل ہونا صرف ایک بھول نہیں، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ایک بے سکون زندگی ہے اور آخرت میں روحانی اندھا پن۔ تو آخر میں سبق کیا ہے؟ یہ کہانیاں صرف تاریخ کے قصے نہیں ہیں، یہ دراصل یاد دہانی اور غفلت کے درمیان ایک مسلسل انتخاب کی کہانی ہے جو ہر دور میں ہر انسان کو درپیش ہے۔ تو یہ پوری صورت، یہ پورا بیانیہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب زندگی میں رہنمائی سامنے آتی ہے تو انسان یاد رکھنے کا انتخاب کرتا ہے یا بھول جانے کا؟ فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہے۔